باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ابراہیم ہے یا سورت رعد ہے؟ جی رمضانی حافظو، سورت ابراہیم ہے میرا خیال ہے۔ یہ تو مرسنا تو پڑھی چھوڑیاں اے خدایا ہیں جی۔ سورت ابراہیم ہے نا، صفحہ بتاؤ۔ 526 اندازہ لو، اے تین بالکل نیچی 70 ہے۔ نچلی 70 تھی نا، میری نظر نہیں پڑی ورنہ میں ڈھونڈ لیتا الحمدللہ۔ بلا تو رمضانی حافظ ہو بھائی، وہ جی آنکھیں قرآن ہوئے تو ساکو ایت لبدی میں ایت نہیں لبدی۔ آؤ جی میں گل ہے، ہاں میں گل ہے کہ شاباش۔ دیکھو مثل الذین کفروا کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، مشرکین کے اعمال صالحہ برباد ہیں، اس کی مثال مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اپنے پروردگار کا۔ رب کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، توحید کا انکار رب کا انکار ہے۔ جنہوں نے اپنے پروردگار کی توحید کا انکار کیا، اعمالہم کرماد، ان کے نیک اعمال مثل راکھ کے ہیں۔ راکھ آگ جب جل جائے تو راکھ بچ جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نہ کوئی وزن ہوتا ہے، نہ کوئی کثافت ہوتی ہے، اس میں پھونک مارو بس اڑ گئی۔ فرمایا اعمالہم کرماد، ان کے نیک اعمال مثل کرماد، مثل راکھ کے ہیں کہ جو اڑنے میں خفیف ہے، بڑی ہلکی ہے۔ اشتدت بہر، ایک تو اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے، بالکل وزن سے خالی ہے وہ، اور پھر تیز ہوا چل پڑے اوپر۔ اشتدت بہر ریح، ہو سخت چل پڑی اس کے ساتھ ہوا، فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں۔ ہوا بھی سخت ہے اور دن بھی وہ ہے جس میں تیز آندھی چل رہی ہے، آگے پڑی ہوئی ہے راکھ۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ او ذرا ذرا کر کے تیز آندھی والے دن تیز ہوا اس کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ جب شرک والی ہوا چلے گی، ایسے نیک اعمال ان کے بکھر کر ضائع ہو جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، اسی طرح نہیں قدرت رکھیں گے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے کسی چیز پر۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے وہی گمراہی دور والی۔ او مولانا بڑی مثالیں ہیں، آپ کو نمونہ دکھا دیا۔ فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ کریم جلدی حساب لینے والا ہے بوقت میعاد آ جانے کے۔ میعاد آ گئی تو اللہ جلدی حساب کتاب لینے والا ہے۔ او کظلمات، اس پر لکھا ہے قسم دوم۔ مشرکین کے دوسرے اعمال کون سی قسم تھے؟ پچھلے صفحے پر جملہ پڑھ کر مجھے سنائیں تو آپ کے لیے دعا کروں گا۔ دوسرے اعمال کون سے تھے؟ حقیقتاً برے، اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ اچھے۔ اے مسارات پر بے لباس ہو کر طواف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی مثال او کظلمات فی بحر لجی، میری طرف دیکھ کر مثال سمجھ لیں۔ چلو یوں کرے نا، میں آپ کو نمبر لکھوا دیتا ہوں۔ یہ جو فی بحرین ہے نا، بحرین اس کے اوپر لکھیں نمبر 1 مشرک کا سینہ، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، اوپر لکھیں، اوپر بحرین پر، فی بحرین، بحرین پر مشرک کا سینہ۔ آگے آئیں یغشاہ موجن، جو پہلا لفظ ہے نا موجن پہلا، اس کے اوپر لکھیں مولانا مشرک کی جہالت۔ آگے آئیں من فوقہ موجن، دوسرے موجن پر لکھنا ہے دوست مشرک۔ مولوی اور پیر مشرک، بس۔ آگے آئیں من فوقہ صحاب، صحاب کے اوپر لکھ لیں، حاشیے پر لکیر لگا کر ساتھ لکھ لیں عمل شرکیہ، بس۔ اب میں مثال کا معنی کرتا ہوں، پھر اس کو فٹ کریں گے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج،
من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں اوپر دیکھیں، میں بات سمجھا دوں پھر معنی کروں گا. ایک آدمی ہے وہ سمندر گہرے کے اندر ڈوب رہا ہے. دیکھنا ہے میری طرف بیٹا، گہرے سمندر کے اندر پانی ڈوب رہا ہے، پانی کے اندر. اب جب نیچے گیا گہرے سمندر میں تو آپ نے سمندر تو نہیں دیکھا، ہم نے جدہ میں دیکھا یا کراچی میں دیکھا، مسلسل لہریں آتی رہتی ہیں. ایک لہر آئی اوپر دوسری آ گئی، ابھی دوسری، اس کے اوپر تیسری، ایسے. تو اب یہ سمندر کے اندر جب ڈوبنے لگا اوپر اس کے پانی کی لہر آ گئی، اس لہر کے اوپر ایک اور لہر آ گئی، اوپر بادل ہیں. اب دیکھیں ایک تو سمندر گہرا ہے وہ اندھیرا، اوپر لہر آ گئی ایک اندھیرا، اس لہر پر اور لہر آ گئی اور اندھیرا، اوپر بادل ہیں، چاند اور ستاروں کی روشنی بھی نہیں پڑ رہی. اس بندے کو کیسے نظر آئے گا؟ تو اب میں نے کیا آپ کو جملے لکھوائے ہیں، وہ جملے پڑھتے ہیں لیکن پہلے میں معنی کر لوں. او کظلمات، یا مثل اندھیروں کے، اندرونی اندھیرے ہیں. فی بحر، یا مثل اندھیروں کے سمندر میں، سمندر بھی کون سا، لجی گہرا، چھوٹا موٹا پانی نہیں ہے، گہرا سمندر ہے، اس میں اندھیرے ہیں. یغشاہ موج، ڈھانپ لیتی ہے سمندر کی سطح کو، موج ایک بڑی لہر، جو سمندر کی سطح ہے اس کے اوپر لہر آ گئی ایک بڑی. من فوقہ موج، اس کے اوپر اور پانی کی لہر ہے. من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں کہ ستارے وغیرہ کی روشنی نہ پڑے. خلاصہ یہ کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض ان کے اوپر بعض کے، اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے. اذا اخرج یدہ، ایسی حالت میں، جملہ لکھا ہے ایسی حالت میں جب نکالے اپنے ہاتھ کو اور دیکھنا چاہے، لم یقد یراہا، دیکھنا تو درکنار، نیچے لکھا ہے دیکھنا تو درکنار. ایسی حالت میں ڈوبنے والا بندہ ہاتھ نکالے دیکھنا چاہے، لم یقد یراہا، نہیں قریب کے دیکھ سکے اس ہاتھ کو. دیکھنا تو بات کی بات ہے، دیکھنے کے قریب ہی نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا. شیخ پنج پیر کیسے فٹ کرتے تھے اس مثال کو؟ میں نے حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ کی طرز پر آپ کو اوپر لفظ لکھوا دیے ہیں. اب دیکھو ذرا، او کظلمات فی بحر لجی، بار سے مراد مشرق کا سینہ، یغشا موج، اس پر میں نے لکھوایا مومن مشرق کی جہالت. ایک تو مشرق کا سینہ، پھر اس کے اندر مشرق کی جہالت. من فوقہ موج، اس کے دوست بھی مشرق ہیں، مولوی بھی مشرق ہیں، پیر بھی مشرق ہیں. من فوقہ سحاب، عمل بھی مشرق کا شرکیہ ہے. سینے کے اندر شرک موجود ہے، سینے کے اندر مشرق کے، خیال کرنا میری طرف دیکھنا بیٹا، مشرق کے سینے میں شرکیہ عقیدہ موجود ہے، شرک سے بھرا ہوا ہے، اور پھر ہے بھی جاہل. ایک دل میں شرک ہے، سینے میں شرک ہے، عقیدہ شرکیہ ہے، پھر ہے بھی مشرک جاہل. مولوی جس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بھی مشرک ہے، جس پیر کی بیعت کی ہے وہ بھی مشرک ہے، آس پاس جو اس کے دوست ہیں وہ بھی مشرک ہیں، عمل جو کر رہا ہے وہ بھی شرکیاں ہیں. اتنے سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اس مشرک کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ سینے میں شرک ہے، پھر ہے بھی مشرک جاہل، مولوی جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی جاہل، جس پیر کی وہ بھی مشرک، جس پیر کی بیعت کی وہ بھی مشرک، آس پاس جن سے دوستی رکھی ہوئی ہے وہ بھی مشرک، عمل جو کر رہا ہے وہ بھی شرک والے. اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اندھیروں پر اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اندھیروں پر اندھیرے جمع ہو گئے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جملہ تعلیلیہ وجہ بیان کرنے کے لیے، اور وہ بندہ کہ نہ بنائے اللہ کریم اس کے لیے نور. مولانا نورن پر لکھو، نور توحید دنیا میں، جلدی کرو، نور توحید دنیا میں. جس بندے کے لیے اللہ نور توحید نہ بنائے دنیا میں، فما لہ من نور، پر نہیں واسطے اس کے کوئی نور.
اگلا جو من نور ہے نا اس پر لکھنا ہے نور رحمت و مغفرت، نور رحمت و مغفرت آخرت میں۔ اب سمجھنی ہے بات، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ جس اب جو میں نے لفظ لکھوایا نا ان لفظوں کو بیٹا دیکھنا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس بندے کو دنیا میں نور توحید اللہ کریم نے نہیں عطا کیا، فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کو آخرت میں نور رحمت و نور مغفرت بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مقام حل ہو گیا۔ مشرکین جو عمل کرتے تھے دو قسم تھے، پہلے کی مثال ریت والی دی اور دوسرے کی مثال اندھیروں والی دی، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، دلیل توحید عقلی اول، دعوی توحید جو بیان کیا نا اللہ نور السماوات، اس پر عقلی دلیل بیان کی ہے۔ الم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ مولانا یاد ہے سورۃ الانبیاء میں ہم نے گفتگو کی تھی، اولم یر الذین کفروا پر علم ترا آ جائے، مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، دل سے دیکھنا ہوتا ہے، توجہ کرنا، رویت قلبی۔ علم تر ان اللہ یسبح لہ، کیا تو نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا سننے والے، یقیناً اللہ کریم یسبح لہ پاکیاں بیان کرتی ہے، قالن و حالن، یا تو زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا ان کی حالت بتا رہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ یسبح لہ پاکیاں بیان کرتی ہیں اللہ کریم کے لیے، من فی السماوات والارض، وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں، آسمان و زمین کی ہر ایک مخلوق اور ہر ایک چیز اللہ کو شریکوں سے پاک مانتی ہے۔ والطیر، مولانا یہ طیر یہ معطوف علیہ ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ الطیر، عبارت کیا تھی؟ یسبح لہ الطیر، اللہ کریم کی پاکی بیان کرتے ہیں پرندے، خاص طور پر پرندے بھی اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ صافات، یہ حال ہے، درالے کے پر کھول کر اڑنے والے ہیں، پر کھول کر اڑنے والے پرندے وہ بھی اللہ کی تسبیحیں بیان کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر ایک مخلوق اور ہر ایک چیز بھی اللہ کی پاکیاں بیان کر رہی ہے۔ اللہ متصرف ہونے میں، کارساز ہونے میں، عبادت کے لئے کونے میں، غیبانہ پکار کے لئے کونے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہائے ہائے، ورنہ کلن پر جو تنوین ہے نا یہ عوض مضاف الیہ کے ہے، کلو شیئن، عبارت کیا تھی نیچے لکھا ہوا ہے کلو شیئن، تنوین عوض مضاف الیہ کے ہے، کلو واحد ممن ذکرا، کلو شیئن ہر ایک چیز، قد علم تحقیق اس کو معلوم ہے، صلاتہ دعا و التجا کا طریقہ آگے لفظ پورا کریں، دعا و التجا کا طریقہ، ہر ایک چیز کو معلوم ہے، صلاتہ اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ، اللہ سے التجا کرنے کا طریقہ ہر ایک چیز کو معلوم ہے، و تسبیحہ اور اس کی تسبیح کا طریقہ ہر ایک چیز کو معلوم ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ مولانا سامنے جملہ لکھو، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ کے، انسانوں کو اللہ سے مانگنے کی تعلیم بذریعہ انبیاء کرام دی گئی علیہم السلام، بذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام دی گئی، اور باقی مخلوق کو بذریعہ الہام، اور باقی مخلوق کو بذریعہ الہام ذکر اللہ کے طریقے بتائے گئے۔ کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، آپ مہربانی کریں میری طرف دیکھ لیں سارے ساتھی، کیا مطلب ہے آیت کا؟
کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوق اس کو طریقے کا پتہ ہے۔ انسانوں کو مانگنے کا طریقہ، اللہ کی یاد کا طریقہ بتایا گیا بذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام، اور باقی جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہے اس نے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، یہ طریقہ دل میں ڈال دیا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں ہر سال اس مقام پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، بلکہ 2 واقعے سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے لشکر کو لے کر بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ ایک چیونٹی کو دیکھا، او چیونٹی، کیڑی، پپیلی، کویلی، الٹی ہو کر اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔ اب خلاصہ، اللہ نے چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ خلاصہ یہ تھا، میں مفہوم سنا رہا ہوں، بات مختصر، سبق نہ رہ جائے۔ گناہ، چیونٹی کہہ رہی ہے اللہ گناہ انسان کرتے ہیں، تو نے بارش ہم بے زبانوں پر کیوں بند کر دی ہے، مہربانی کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر والوں کو فرمایا واپس چلو، بارش کی دعا نہیں مانگتے، مجھے یقین ہے اللہ بے زبان چیونٹی کی دعا خالی نہیں لوٹائے گا۔ لشکر واپس ہوا، اللہ نے بارش نازل کر دی، ورنہ ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ معلوم ہے۔ دوسری بات سنیں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند والے، پاکستان ہندوستان کی تقسیم